ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں تو ہونا ہی ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی، یا اللہ مجھے دکھائیں تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا کی قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کے رہنے والی، حبشہ کے دیس کی۔ وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی تو حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ تشریف لے گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ لوگوں نے بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا، خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یہ بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے کہا، نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، حضور وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگ جاتی ہے، کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجیے گا۔ حضرت نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی؟ یہ کہا اور پھر پوچھا، وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، راستہ بتا دیا، آپ ادھر نکل گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل میں گیا تو واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی جنگلی جانور کھڑا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے؟ شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا کیوں نہیں؟ اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی؟ یہ اکیلی عورت کس کس کو روکے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتایا تھا، میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچ کر منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دو حیران کن منظر تھے۔ پہلا منظر یہ تھا کہ میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ بکریاں نہیں چرا رہی تھیں، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھیں۔ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا منظر یہ دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ رکتی ہی نہیں، ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر ان کی بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی تھیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی، جیسا کہ اس کی فطرت میں ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا، لیکن بکری کو کچھ کہتا نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ یہ ہو کیسے رہا ہے، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت بدلتی نہیں، شیروں اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران پریشان دنگ کھڑا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کر کہنے لگیں، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں ہیں، ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو میرا نام آپ کو کیسے پتہ چلا؟
حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، اے عبداللہ، جس رات اللہ نے آپ کو میرے بارے میں بتایا تھا، اسی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ دوستی کیسے کر لی؟ بکریاں تو شیروں کی غذا ہیں، اور اگر شیر بکریوں کے ساتھ دوستی کر لے گا تو وہ کھائے گا کیا؟ یہ کیسے معاملہ ہوا؟ حضرت میمونہ فرماتی ہیں، جب میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ آپ بھی صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے اللہ کی کوئی بات مانی نہ مانی، لیکن وہ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، وہ ہمیں سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھیں، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔